بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص سے بہت سارے لوگ دوستی کا دم بھرنے لگے تو اس کے والد نے کہا، بیٹا، ہر دوست کہلانے والا شخص دوست نہیں ہوا کرتا۔ بڑی جانچ پڑتال کے بعد کسی کو دوست سمجھنا چاہیے۔ پھر باپ نے ایک دمبا ذبح کر کے بوری میں بند کیا جس سے خون ٹپک رہا تھا، اور بیٹے سے کہا، یہ اپنے دوستوں کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو مجھ سے قتل ہو گیا ہے، میری مدد کرو، پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بیٹے نے بوری اٹھائی اور رات کو ایک دوست کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ دوست نے پوچھا، خیریت ہے؟ کہنے لگا، یار مجھ سے قتل ہو گیا ہے، نہ لاش ٹھکانے لگانے کی جگہ مل رہی ہے نہ سر چھپانے کی، میری کچھ مدد کرو۔ دوست نے مدد کی بجائے ٹال دیا کہ تو جانے اور تیرا کام جانے، میں تیرے ساتھ کیوں پھنسوں۔ وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے، الغرض سب دوستوں کے پاس گیا، لیکن کسی نے بھی اسے اپنے گھر میں پناہ نہ دی۔ وہ مایوس ہو کر والد کے پاس آیا اور کہا، ابا حضور آپ درست فرماتے تھے، واقعی وہ میرے دوست نہیں تھے جو مصیبت کا سن کر ہی بھاگ گئے۔ والد نے کہا، بیٹے میرا ایک دوست ہے اور زندگی میں نے اس کو ہی دوست بنایا ہے، اب تو یہ بوری لے کر اس کے گھر جا اور دیکھ وہ کیا کہتا ہے۔ بیٹا اس کے گھر پہنچا اور اسے وہی کہانی سنائی جو اپنے دوستوں کو سنائی تھی۔ اس نے بوری لے کر مکان کے پچھواڑے میں گڑھا کھود کر دبا دی اور اوپر پھول لگا دیے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ بیٹے نے باپ سے آ کر سب کچھ بیان کیا اور کہا، ابا جی آپ کا دوست تو واقعی سچا دوست ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا ابھی ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو، کل اس کے پاس دوبارہ جانا اور اس سے بدتمیزی کرنا، پھر جو رد عمل ہو وہ آ کر مجھے بتانا۔ بیٹے نے ایسے ہی کیا، وہ اس کے پاس گیا اور اس سے بدتمیزی کی اور لڑائی کی۔ اس نے جواب میں کہا، اپنے والد سے کہنا فکر نہ کرے، تمہارا دوست چمن کبھی نہیں اجاڑے گا، مطلب جو پودے لاش کے اوپر لگائے ہیں وہ سدا لگے رہیں گے، انہیں کبھی نہیں اکھاڑوں گا۔ یعنی تیرے بیٹے کی بدتمیزی کو دیکھ کر اس کا راز کبھی فاش نہیں کروں گا، کیونکہ میں تیرا دوست ہوں۔ دوست مشکل وقت میں کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ موبائل فون اور خصوصاً فیس بک کی بدولت آج سب کے پاس ہزاروں دوست ہیں۔ ان ہزاروں میں سے کتنے ہیں جو واقعی ہمارے دوست ہیں، اور کیا ہم خود بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عزتوں کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔